بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام سرزمین بابل پر پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ حضرت لوط وہ پہلے شخص تھے جو سخت ترین حالات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ہمیشہ ان کے ہمراہ رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ نعمات الہی میں غرق تھی، ان کی سرزمین پھلدار درختوں اور باغات سے پر تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ اپنے رب کا شکر ادا کرتے اور اس کے راستے پر چلتے، اس قدر آلودگی اور غلط کاریوں میں مبتلا ہو گئے کہ کسی میں اتنی جرأت نہ ہوتی تھی کہ ان کے شہروں سے گزرتا، کیونکہ وہ مسافروں کے اموال کو لوٹ لیتے اور جنسی ہوس کا نشانہ بناتے۔ یہ لوگ جوا کھیلنے، گندی گالیاں نکالنے اور محافل میں ساز و آواز کے ساتھ برہنہ ہو کر باہم رقص کرتے۔ یہ لوگ اپنے شہر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور سرعام برائیاں انجام دیتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مرد مرد پر اور عورت عورت پر اکتفا کرنے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ایک سخی، بزرگوار اور مہمان نواز انسان تھے اور ہمیشہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے اور ان کی عزت کرتے، حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو کئی سال تک واعظ و نصیحت کرتے رہے اور اللہ کے ہلاکت خیز عذاب سے ڈراتے رہے، مگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ پھر ایک دن عذاب پر مامور فرشتے خوبصورت نوجوان مہمانوں کا روپ دھار کر حضرت لوط کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات یہیں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط جو بہت مہمان نواز تھے مگر اپنی قوم کی غلط کاریوں سے واقف تھے، رات کے اندھیرے میں مہمانوں کو گھر لے گئے۔ حضرت لوط کی بیوی جو انہی لوگوں کی ہم عقیدہ تھی، گھر کی چھت پر آگ جلا کر ان لوگوں کو مطلع کر دیا۔ جب حضرت لوط نے ان نوجوانوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا، میں جبرائیل ہوں اور اللہ کی طرف سے آپ کی قوم کے لیے عذاب لے کر آیا ہوں، مگر آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے نجات ہے سوائے آپ کی زوجہ کے۔ جب فجر طلوع ہوئی تو ان میں سے 4 فرشتے شہر کے 4 کونوں میں جا کھڑے ہوئے اور اللہ کے حکم سے اس سرزمین کے 7 طبقوں کو شہر سے جدا کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور زمین کو آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر قوم لوط پر الٹا دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور قوم لوط اسی حالت میں پتھر کے ہو گئے۔ پس ان کا شہر الٹ گیا اور وہ بری طرح برباد ہو گئے۔ قوم لوط کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے جو بھی ظلم اور ستم کے راستے پر چلے گا، اسے تو آخر کار دنیا اور آخرت میں سخت عذاب الہی میں گرفتار ہونا ہے۔